اللہ کا شکر ہے کہ اکنا کا یہ 38واں سالانہ کنونشن تھا، اور ہارٹ فورڈ میں ہمارا 9واں سال تھا، 9th ایئر. اور خصوصاً اس سال جو ہمارے کنونشن کی تھیم تھی اسلام پرسوٹ آف ہیپینس. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک میسیج مسلم کمیونٹی کو اور پھر ہمارے جو دوسرے فیلو امریکنز ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، انہیں یہ میسیج ملے کہ جو پرسوٹ آف ہیپینس ہے، جو خوشی ہے، جو فیملی کے اندر جو ہیپینس ہے، وہ صرف پیسے کی دوڑ میں نہیں ہے، وہ صرف آرام اور آسائش کی چیزوں کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ وہ سروس میں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے میں ہے، وہ حسن اخلاق سے ہے، وہ لوگوں کی سروس سے ہے. اور جو امریکہ میں مختلف لوگ جو غریب ہیں، جو جن کے پاس جابز نہیں ہیں، ان کے لیے مسلم کمیونٹی رول پلے کرے، ان کے ساتھ ان کی دکھ اور درد میں شریک ہو. تو یہ ایک میسیج ہم دینا چاہ رہے تھے کمیونٹی کو کہ انوالو ہوں اور آرگنائز ہوں اور مل جل کے کام کریں. ہمارے لیے دیکھیے سب سے بہترین مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس دور کے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کیا تھا، اس سے بہتر مثالیں نہیں ہیں. آپ نے کیسے کاؤنٹر کیا؟ آپ نے پھر بھی لوگوں کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی لوگوں کا سامان اپنی کمر پہ لادا اور ان کی مدد کی. تو ہماری کمیونٹی کو انوالو ہونا پڑے گا. ہماری کمیونٹی کو جو اس سوسائٹی کے اپریسڈ ممبرز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم ابھی دور دور رہتے ہیں ان سے بھی، اور ہم چاہتے ہیں کمیونٹی انوالو ہو، انگیج ہو، اور یہ اسلاموفوبیا خود بخود ختم ہو جائے گا. ایک کنونشن کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری جو اٹینڈنس تھی وہ پچھلے سالوں سے تقریباً 5% زیادہ، اور یہاں پہ بہت سارے نوجوان بچے آپ کو نظر آئیں گے. تو ہمارا پورا ایفرٹ یہ ہے کہ کمیونٹی اور خصوصاً نوجوان نسل ایک پازیٹیو میسیج لے کے جائے. اسی لیے بہت سارے سپیکرز ہمارے نوجوان سپیکرز، نعمان علی خان یا عمر سلیمان، ینگ سکالرز بورن اینڈ ریزڈ امریکہ میں جو ہوئے ہیں، اور ان کا میسیج یہی تھا کہ پرابلمز ہیں، لیکن پرابلمز کو فیس کرنے کے لیے آپ کو اچھا مسلمان بننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر راستے کھول دیں گے. دیکھیے ہم سم ہاؤ اسلام کو ایک بڑی بور سی دین سمجھ لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کے مقابلے ارینج کروائے مسجد کے اندر، اور خود بھی دیکھا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بھی دکھایا. تو اور یہاں کے یوتھ کے لیے ہمیں کوئی آلٹرنیٹ پرووائڈ کرنے پڑیں گے. اگر ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ یہ امریکن میوزک نہ سنیں، یہ ولگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ پھر اچھی ہولسم انٹرٹینمنٹ. ہم ان کو پوئٹری کے سیشن ہوئے، انگلش پوئٹری اور اردو پوئٹری کے سیشن، تاکہ سارے لوگ مل کے کنونشن میں، جہاں پہ ہم تقاریر سن رہے ہیں اسلام کے، بڑی فوکس تقاریر ہیں تزکیہ کی، نمازوں کے بارے میں، دین کے معاملات میں، وہاں پہ ایک یہ بھی پہلو ہے کہ حلال انٹرٹینمنٹ یہ ہے. جب کسی سے بھی نہ اس کی ذات پوچھی جائے گی، کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کارے خیر میں، ایک نہ ایک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی. کنونشن کے بہت سارے جو سیشنز تھے وہ ہم نے لائیو سٹریمنگ کی، ویب سائٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے. اور اس دفعہ کے نمبرز مجھے معلوم نہیں، لیکن پچھلی دفعہ 7,000 سے زیادہ لوگوں نے وہ لائیو پورے امریکہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا. تو یہ ہمارے کنونشن سارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، سپیچز ریکارڈ ہوتی ہیں، اور ہم پھر اپنے نیوز لیٹر کے ذریعے سے اس میسیج کو کمیونٹی تک پہنچاتے ہیں. آئندہ ہمارا جو کام کا ایفرٹ ہوگا وہ یہ کہ ہم مختلف جو مسلم کمیونٹی کی اسمالر پاکٹس ہیں، جہاں پہ کمیونٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان سروسز کی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان اسمالر پاکٹس تک پہنچا جائے، ان چھوٹے ٹاؤنز تک پہنچا جائے. کل ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں سیراکیوز نیو یارک میں ہوں، ایک چھوٹی کمیونٹی ہے، اور آپ ہمارے یوتھ کے لیے کچھ کریں، کیونکہ ہم اس قسم کے پروگرامز وہاں ارینج نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے، ایک نا آپ کی سروس کے لیے حاضر ہے. تو دی مسلم امریکنز کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام ہونے پہ فخر کریں،
اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ ہدایت اللہ نے عطا کی ہے، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔